اسی طرح جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ 7 زمینیں ہم نے پیدا کی ہیں اور 7 آسمان ہی ان جیسے اور جن کے اوپر اللہ کا فضل پہم نازل ہوتا رہتا ہے۔ تو لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ جی اس کے بارے میں رائے دیں، انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں ان کے بارے میں اپنی رائے دوں گا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ یعنی ایسے علوم ہوتے ہیں جو ہر بندے کے لیے ہوتے نہیں ہیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ نے جو ہے وہ ایک روایت ہے ان سے کہ جی مجھے رسول اللہ سے 2 علم ملے، ایک علم میں نے عام کر دیا اور ایک دوسرا عام کروں تو تم ہی لوگ ہوگے جو مجھے قتل کر دو۔ یعنی امام احمد البونی جو ہے وہ اتنے لرنڈ آدمی ہیں کہ وہ علم جعفر کو بھی جانتے ہیں، وہ میتھمیٹکس کو بھی جانتے ہیں، وہ علم فلکیات کو بھی جانتے ہیں، وہ فقہ کو بھی جانتے ہیں، وہ قرآن پاک کی تفسیر کو بھی جانتے ہیں، وہ اس کے امپیکٹس کو بھی جانتے ہیں، وہ قرآن الفا نومیرکس کو بھی جانتے ہیں، وہ عربی کی گرامر کو بھی جانتے ہیں۔ شاہ جی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے میرا خیال ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تو کوئی علم و عرفان کا کوئی بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ لیکن پھر اس کے بارے میں ایسی کنٹروورشی کہ یہ جنات نے لکھی ہے یا اس کو پڑھنے کے بعد انسان کے اوپر شیطانی طاقتیں حاوی ہو جاتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ امام البونی نے یہ کہا ہے کہ میں لعنت کرتا ہوں اس شخص پہ کہ جو اس کتاب کو پڑھنے کا اہل نہ ہو اور پھر اس کو پڑھے۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا، باقی کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کچھ عملیات اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شیطانی طاقتوں میں ہٹتی ہیں، یعنی جہاں پر اللہ کی قربت کے چیزیں ہیں، لوگوں کو ٹھیک کرنے کے وظیفے ہیں، وہاں پہ بندہ مارنے کے وظیفے بھی اسی میں۔ الکیمی کیا ہوتی ہے، کس طرح انسان کو ٹرانسفارم کیا جاتا ہے، کس طرح دھاتوں کو سونے میں بدلا جاتا ہے، عام لوگوں اس کے بارے میں شک شبے کا شکار ہے۔ البونی کو پتہ ہے، البونی کو علم جفر پتہ ہے، البونی کو علم اعداد پتہ ہے، البونی کو علم نجوم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو لوگ رد کرتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں علم غیب ہے، نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں آیت ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے۔ آپ لوگوں کو نہیں پتا، البونی کو پتا، اتنی بڑی کتاب ہے، آپ اس کو سمجھتے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر جو البونی نے لکھا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار اور رموز وہ کرتی کیا ہے، اس میں اس کی اعداد کیا ہے، اس کی حرفی طاقت کیا ہے، اس کی لفظی طاقت کیا ہے، اس کے نمبرز کیا ہیں، اس کی طاقت تاثیر کیا ہے، وہ اثر کیسے کرتی ہے، اس سے اچھا کوئی اور نہیں لکھ سکا۔ اس کی تاثیر نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کیوں بجھا دی تھی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں لکھا ہوا تھا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھتے تھے انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آغاز کرتے تھے، کیوں؟ کہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی طاقت کیوں ہے کہ وہ جو ہے وہ نبیوں کی مدد کرتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے اوپر جو ہے وہ یہ لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ کائنات کے بہت بڑے رازوں میں سے ہے، بہت بڑے رازوں میں سے ہے۔ البونی نے اس کے اوپر بہت زبردست لکھا ہوا ہے۔ یہ روحانیت کی جو چند بڑی ریفرنس بکس ہیں اس میں سے یہ ایک ہے۔ یہ دس از ناٹ دی آرڈنری بک، اس کو آپ عام سی بک جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے، اس میں بہت کچھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف حیدر۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ایک ایسی کتاب کے بارے میں ہے کہ جس کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ آج انٹرنیٹ پہ جگہ جگہ اس کتاب کا ذکر موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کتاب کو جنات نے لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کے پڑھنے والا پاگل ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کتاب کے پیچھے شیطانی طاقتیں ہیں۔ اس کتاب کا نام شمس المعارف ہے، جس کے رائٹر امام احمد بن علی البونی ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں اتنی کنٹروورشیز اس وقت چل رہی ہیں کہ اس کے اوپر بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، اور آج اس کتاب کے بارے میں شاہ صاحب سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر، اس کی مہربانی ہے۔ شاہ جی میرا خیال ہے کہ آپ اگر یوٹیوب یوز کرتے ہیں تو آپ نے بھی مختلف چینلز پہ آپ کے سامنے یہ شمس المعارف کا ذکر تو لازمی گزرا ہوگا۔ شمس المعارف میں نے پڑھی بھی ہوئی ہے جی، اور شمس المعارف سے میرا ایک تعارف ہے۔ اب آپ نے جتنی باتیں کی جو ہے وہ شمس المعارف کے بارے میں، تو مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ میں کسی کو جسٹیفائی کرنے یا کسی کو جواب دینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں اس پہ صرف اپنی ریسرچ دوں گا جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے، اور آئی نیور کلیم ٹو بی دی بیسٹ ون، I'm just the ordinary one، عام سا آدمی ہوں۔ لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ علم میراث ہے مولا کائنات کی، مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم، ان کی خیرات کے بغیر آپ علم بانٹ نہیں سکتے۔ اور
جتنا میرا اسپرچولیزم سے کنیکشن ہے، تو یہ باتیں بھی جو ہے وہ امانت ہوتی ہیں، تو جس کی امانت ہوتی ہیں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ بعض اوقات 10 لاکھ لوگوں میں سے جو ہے وہ 50,000 کو بھی سمجھ نہیں آتی، اور بعض اوقات 50,000 میں سے جو ہے 49,500 کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ قدرت کا کام ہے۔ میں اس کتاب کی وکالت کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ مجھے پتہ ہے اس میں روحانیت کے بہت بڑے بڑے راز ہیں۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ امام احمد البونی وہ صرف ایک جو ہے وہ رائٹر نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑے سینٹ ہیں، وہ ایک بہت بڑے جو ہے وہ علم جفر کے ماہر ہیں، وہ ایک بہت بڑے میتھمیٹیشین ہیں، وہ ایک بہت بڑے جو ہیں وہ الکیمی کے استاد ہیں، وہ ایک بہت بڑے جو ہے وہ اسپرچول آپ سے کہہ لیں کہ اسپرچول محقق ہیں۔ وہ بہت بڑی ریسرچ ہے ان کی۔ اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب چیزیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں نا، تو پھر اس کو وہ کسی بھی نام سے کسی بھی عنوان سے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی امام احمد البونی جو ہے وہ اتنے لرنڈ آدمی ہیں کہ وہ علم جفر کو بھی جانتے ہیں، وہ میتھمیٹکس کو بھی جانتے ہیں، وہ علم فلکیات کو بھی جانتے ہیں، وہ فقہ کو بھی جانتے ہیں، وہ قرآن پاک کی تفسیر کو بھی جانتے ہیں، وہ اس کے امپیکٹس کو بھی جانتے ہیں، وہ قرآنک الفانومیرکس کو بھی جانتے ہیں، وہ عربی کی گرامر کو بھی جانتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ اتنے علوم ایک جگہ اکٹھے کیے تو وہ پہلے ہی مشکل تھے، اور وہ لوگوں کو سمجھ آنے بند ہوئی۔ حالانکہ جو ہے یہ علم بہت خوبصورت اور بہت مضبوط ہے، یہ اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں کچھ کنٹروورسیز بھی ہیں، لیکن وہ کنٹروورسیز کیوں ہیں اس کا بھی بعد میں آگے چل کے ذکر کر لیتے ہیں۔ لیکن امام احمد البونی کے کردار کے اوپر، ان کے عالم ہونے کے اوپر کوئی کسی قسم کا نہ شک ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ کتاب ہے عربی میں، اور جب آپ اس کتاب کو مختلف لینگویجز میں ٹرانسفر کرتے ہیں یا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کا کما حق ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی زبان جو ہے، خاص طور پہ عربی اتنی بڑی جو ہے وہ فصیح اور بلیغ زبان ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اتنی فصیح اور بلیغ چیزیں ہیں کہ جن کو دنیا کی عام لینگویجز جو ہیں اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی وہ ایک عظیم صوفی ہیں جنہوں نے لکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عالم ہیں۔ تو اگر آپ صرف اس کے نام کے اوپر غور کر لیں نا، شمس المعارف الکبریٰ، یعنی معارف کا ایک بہت بڑا سورج، واللطائف العوارف، جتنے عارف لوگ ہیں ان کی جو لطیف کیفیات ہیں، ان کے اوپر گزرنے والی ہیپننگز ہیں، وہ سارا اس کتاب میں ہے۔ اور یہ کتاب بڑی مضبوط کتاب ہے، اور مجھے جو سمجھ آتی ہے اس کتاب کی تصنیف کا جو مقصد ہے وہ روحانی علم کا بانٹنا ہے، وہ قربت اللہ میں اضافہ کرنا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے جو دین کے اسلوب ہیں ان سے آگاہی دینا ہے۔ یعنی یہ کتاب اسماء الحسنہ، ذکر الہی، قرآن پاک کی صورتوں کے جو ہے وہ امپیکٹس، ان کی انرجی، ان کے سینٹیکس، ان کی چیزوں کے اوپر چونکہ بات کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ علم جفر پہ بھی بات کرتی ہے، اور وہ آسمان کی ہیپننگز کے اوپر بات کرتی ہے، کاسمولوجی پہ اوپر بات کرتی ہے، الکیمی کے اوپر بات کرتی ہے، علم جفر کے اوپر بات کرتی ہے۔ تو یہ جب اتنے علم اکٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ ویسے ہی لوگوں کو جو ہے نا وہ سمجھ آنے بند ہو جاتے ہیں۔ شاہ جی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، میرا خیال ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تو کوئی علم و عرفان کا کوئی بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن پھر اس کے بارے میں ایسی کنٹروورسی کہ یہ جنات نے لکھی ہے، یا اس کو پڑھنے کے بعد انسان کے اوپر شیطانی طاقتیں حاوی ہو جاتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ میں نے کہا تھا نا اس میں کنٹروورسیز ہیں۔ وجہ میجر یہ ہے کہ یہ کتاب بہت لمبے عرصے تک غائب رہی ہے، یا سمجھ لیں کہ وہ جو لوگوں کی نظر سے اوجھل رہی ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کتاب میں تحریف ممکن ہے، ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں تحریف ہوں، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا، باقی کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس وقت یہ کتاب جو ہے وہ لمبے عرصے تک، سینکڑوں سال تک، 300-400 سال تک جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں نہیں رہی، تو پھر وہ جن کے پاس بھی تھی یا جہاں پہ اس کے مینوسکرپٹس تھے، ہو سکتا ہے وہ تحریف شدہ ہوں، اس میں کچھ چیزیں ہوں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ اس میں جو ہے وہ کچھ عملیات اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شیطانی طاقتوں نے ایڈ کی ہیں۔ اب جب تک آپ کا روحانیت سے تعلق نہیں ہے، جب تک آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جب تک آپ کے اندر وہ بصیرت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی کو سیگریگیٹ کر سکیں، آپ تو اس کو پڑھیں گے تو آپ واقعی خراب ہوگی آپ کو۔ اب آپ کو تو نہیں پتا کہ اگر اس میں کوئی چیز ہے وہ امام البونی کی ہے یا وہ کسی دوسری طاقت نے لکھی ہوئی ہے۔ یعنی جہاں پر اللہ کی قربت کے چیزیں ہیں، لوگوں کو ٹھیک کرنے کے وظیفے ہیں، وہاں پہ بندہ مارنے کے وظیفے بھی اسی میں۔ آپ خود سے اپنی عقل کو سمجھ سے جو ہے وہ بروئے کار لاتے ہوئے اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یعنی ایٹ اے ٹائم اس کا ہم پازیٹیو استعمال بھی ہے اور اس کا نیگیٹو استعمال بھی ہے۔ بالکل ہے، اور یہ ریفرنس بک ہے جناب، یہ روحانیت کی جو چند بڑی ریفرنس بکس ہیں اس میں سے یہ ایک ہے۔ یہ دس از ناٹ دی آرڈنری بک، اس کو آپ عام سی بک جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے، اس میں بہت کچھ ہے۔ شاہ جی، جیسا کہ یہ کتاب آپ کے مطالعے میں رہی ہے تو مجھے اس کے کانٹیکسٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میں بیسیکلی ہے کیا؟ آپ جیسے بتا رہے ہیں علم جفر ہے، کاسمولوجی ہے، نمرولوجی ہے، اسٹرالوجی ہے، اس کے علاوہ اس میں مختلف لوہیں بنانے کے طریقے ہیں، مختلف بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں روحانی ترقی کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ نے اس میں جو دیکھا ہے کتاب میں، اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں جو الگ سا ہے۔ دیکھیں یہ کتاب ہی الگ سی ہے، یہ کتاب جو ہے وہ عام روٹین میں نہ پڑھنے والی کتاب ہے، کیونکہ امام البونی نے یہ کہا ہے، مطلب کہیں پہ یہ کہا ہے کہ اس کو بالکل منع کر دو کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ کتاب نہ لگے کہ جو اس کا اہل نہیں ہے، اور ایک جگہ جو ہے وہ کہیں ان کے لفظ بہت سخت ہیں کہ میں لعنت کرتا ہوں اس شخص پہ کہ جو اس کتاب کو پڑھنے کا اہل نہ ہو اور پھر اس کو پڑھے۔ وہ تو نیگیٹو ہو جائے گا نا۔ دیکھیں زہر تو زہر ہی ہوتا ہے، زہر تو زہر ہی رہتا ہے نا، اس کو مطلب ڈائلیوٹ کرتے جائیں تب بھی زہر ہی رہے گا نا، اس کی تاثیر تو نہیں بدلے گی۔ تو اب جو ہے وہ ایک پیالے میں زہر ہے، آپ دودھ ڈالتے جائیں، یعنی یہ روحانی ترقی اور یہ کرتے جائیں، لیکن آپ کے اندر جو اندر کا زہر ہے جو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، اس کو روحانیت سے پہلے ٹھیک کریں، اس کے بعد پھر یعنی پہلے بصیرت اتنی پیدا کریں کہ آپ اس کتاب کو سمجھ سکیں کہ اس میں کون سی چیز الحاقی ہے اور کون سی چیز غیر الحاقی ہے، کون سی امام احمد البونی نے لکھی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ اس میں ایڈ کی گئی ہے۔ اب جیسے یہ کتاب ہے تو اس کے کئی ایک چیپٹرز ہیں، کئی ابواب پہ مشتمل ہے، اس میں بہت کچھ موجود ہے۔ یعنی سب سے بڑی جو اس کی طاقت ہے اسماء الحسنہ کے اوپر اتنی خوبصورت بحث ہے، اتنا خوبصورت کام ہے کہ اسماء الحسنہ کے جو اعداد ہیں، نمبرز ہیں، ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ کیسے ان کو کام کرتے ہیں، انسان جو ہے وہ اللہ کی صفاتی طاقتوں سے کیسے جڑ سکتا ہے، اور انسان جو ہے اس کے اندر وہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے وہ ان صفاتی طاقتوں سے جڑ کے اللہ کے نور کو اپنے کام میں استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ساری اس کے اوپر بہت خوبصورت بحث ہے، بہت خوبصورت کام ہے۔ عملیات ہیں، تعویذات ہیں، ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بدلنے میں کام آتی ہیں، انسان کے حالات میں کام آتی ہیں، یعنی سپلیکیشنز ہیں، پڑھائیاں ہیں، ورد وظیفے ہیں جو اللہ نے جو ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے نازل فرمائے ہیں، ان سے استفادہ کرنے کے طریقے کہ کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ان کو جو ہے وہ پڑھائی سے، ورد سے، وظیفے سے اس سے اپنی چیزیں بہتر کر سکتے ہیں، کیسے جو ہے وہ اپنی تقدیر کا، دیکھیں تقدیر کے 3 حصے ہیں، کبھی زندگی رہی تو تقدیر کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تقدیر کے 3 حصے ہیں، تقدیر معلق، تقدیر ازل اور تقدیر مبرم۔ معلق وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ آپشن ہوتی ہے، ان آپشنز کو آپ پڑھائیوں سے، وردوں وظیفوں سے کسی حد تک بدل سکتے ہیں۔ دوسری جو ہے وہ تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ تقدیر مبرم جو ہے وہ کسی کی دعا سے، کسی کے جو ہے وہ لفظوں سے بدل جایا کرتی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، گونگوں کو جو ہے وہ زبان دے دیتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دے دیتے، بیماروں کی بیماری سلب کر لیتے تھے۔ وہ کرتے کیا تھے کہ وہ ایک ڈیزگنیٹڈ پاور جو اللہ نے ان کو دی تھی، یعنی کسی بھی سگنیٹری جس کو اللہ نے سگنیٹری بنایا ہو، اپنی مرضی سے نہیں، پڑھائیوں ورد وظیفوں سے نہیں، جس کو اللہ نے خود سے ڈیزگنیٹری مقرر کیا، اس کی دعا سے بدل جاتی ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے۔ اور ایک تقدیر ازل ہوتی ہے جو نہیں بدلتی، وہ چاہے ابو جہل کے ہاتھ میں جو ہے وہ پتھر کلمہ پڑھ لیں، چاہے اس کے سامنے چاند ٹوٹ جائے، چاہے اس کے سامنے ستارہ زمین پہ آ جائے،
چاہے اس کے سامنے درخت لگ جائیں وہ نہیں بدلتی. یعنی وہ کسی صورت میں نہیں بدلتی کہ نوح علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے رہیں تو ازلی اگر وہ اس کی روح میں ازلی خرابی ہے تو وہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں بدلے گا. وہ لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں بدلے گی کیونکہ اوپر سے حکم ہے کہ اس نے یہی کرنا ہے. تو یہ تقدیر کے تیسرے حصے کو 1/3 آف دی ہول فیٹ کو یہ تعویذات عملیات بدل سکتے ہیں, جس میں وہ کنٹرول کرتے ہیں اسے. جی بالکل 1/3 کو کر سکتے ہیں, مطلب ٹوٹل یعنی 2/3 میں سے 1/3 یعنی تقدیر کا تیسرا حصہ, اس سے زیادہ یہ کر بھی نہیں سکتا. انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے سر. اللہ خود مالک ہے, کار ساز ہے, لیکن اللہ انسان کو یہ آپشنز بعد کو دے دیتا ہے کہ چلو میرے سے جڑ جاؤ اور جو ہے یہ کام کر لو. تو یہ بالکل اس میں ہے. اس میں دشمنوں سے تحفظ کے جو ہے مشکلات کے حل کے لیے, بیماریوں کے لیے بہت سارے تعویذات ہیں جو کام کرتے ہیں. گو کہ میں تعویذات کا آدمی نہیں ہوں نہ, میں تو چونکہ انرجیز کو پڑھتا ہوں تو میرے لیے اس کتاب کے کچھ اور حصے زیادہ اہم ہیں. میری فیلڈ آف انٹرسٹ کی جو چیزیں ہیں اس میں علم جفر کے اوپر جتنی خوبصورت بحث اور جتنا خوبصورت اس کا علم جو ہے وہ البونی نے دیا ہے وہ بہت کم یعنی نیمرولوجی پہ بہت زیادہ کام کیا گیا. نیمرولوجی, علم جفر, علم الوان کے اوپر بہت کام ہے, یعنی وہ جو کلر تھراپی ہے اس کے اوپر بہت کام ہے اس کے اندر. اور اس کے علاوہ جو مین چیز ہے جو وہ اسپرچول اویکننگ کے اوپر بہت کام ہے. انسان کیسے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, روحانی ترقی کیسے ہوتی ہے, روحوں کے اسرار و رموز کیا ہے, قلب کیا ہے. یعنی آج آپ کاسمک ریز کو, کاسمولوجی کو سمجھتے نہیں ہیں, البونی کو پتہ. یعنی قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے سورہ جن آخری آیت وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, وی سراؤنڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا نومیرک. تمام کا تمام جو ہے وہ پوری کنی کا دنیا کا نظام جو ہے وہ روحانیت میں جو ہے وہ بند ہے اور اعداد میں, علم اعداد میں بند ہے. اور علم اعداد کے اوپر آپ لوگوں کو شک شبے کا شکار ہے. البونی کو پتہ ہے الکیمی کیا ہوتی ہے, کس طرح انسان کو ٹرانسفارم کیا جاتا ہے, کس طرح دھاتوں کو سونے میں بدلا جاتا ہے. عام لوگ اس کے بارے میں شک شبے کا شکار ہیں. البونی کو پتہ ہے, البونی کو علم جفر پتہ ہے, البونی کو علم اعداد پتہ ہے, البونی کو علم نجوم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو لوگ رد کرتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں علم غیب ہے, نہیں ہے. اور قرآن پاک میں آیت ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے. آپ لوگوں کو نہیں پتا, البونی کو پتا. اتنی بڑی کتاب ہے, آپ اس کو سمجھتے کیا ہیں, وہ کتنا بڑا آدمی ہے. آپ اس کو ایسے ہی لائٹ لیتے ہیں کہ جی وہ بس کچھ جنات نے لکھ دی اور فلاں لکھ دی. کتاب پڑھیں گے تو پتہ لگے گا نا. یعنی جو بندہ سمندر میں اترا ہی نہیں اسے سوئمنگ کا کیا پتہ. مطلب کتابیں پڑھ کے سوئمنگ تھوڑی آتی ہے. آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ جائیں کہ آپ کو جو ہے وہ سوئمنگ سیکھنی ہے اور پھر وہ آپ بس وہاں پہ تھیوری پڑھ لیں اور پیپر پہ لکھ دیں کہ جی یہ پہلا ہاتھ ایسے کرنا ہے, دوسرا ہاتھ ایسے کرنا ہے, تو جیسے ہی آپ سوئمنگ پول میں اتریں گے تو ڈوب جائیں گے. تھیوری میں آپ کے جو ہے وہ 90 نمبر ہوں گے اور پریکٹیکل میں 0 ہوگا. تو یہی ہوتا ہے جب ہم جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ کتابوں میں پڑھ کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو پریکٹیکلٹی کی کتاب ہے, یہ تو کر کے دکھانے کی کتاب ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑے بڑے راز ہیں, ایسے راز ہیں, ایسے بڑے سمندر ہیں اس کے اندر کہ آپ کی سوچ ہے. شاہ جی مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے کوئی چھوٹے ذہن کا آدمی جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ شک شبے کا شکار ہو جاتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جب کوئی جو ہے اس بندہ اس کو صحیح سمجھ نہیں پا رہا ہوتا نا تو وہ پھر اس کو شک شبے تو آتے ہی ہیں کیونکہ وہ استعمال نہیں کر پا رہا ہوتا. یعنی آپ سمجھیں کہ آپ چمگادڑ کو کہیں کہ 500 ورڈ کا ایسے لکھنا ہے سورج کے اوپر, وہ لکھ لے گی. اس نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں, اس نے تو کبھی اس کو پتہ ہی نہیں, اس کو تو نظر ہی نہیں آتا. تو پھر اس سے پوچھیں نا جس کا سورج سے جو ہے انٹریکشن رہتا ہے, جو سورج کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, جس نے اس کو اوپر ابھرتے چڑھتے اس کے اثرات سن برن ہوتے ہوئے وہ جو ہے وہ سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے کہ سورج سے لو لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے. ایک چیز جس کے اوپر بیتی ہوگی وہ بتائے گا کہ جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے وہ بتائے گا. اور پھر ہمارے یہاں اس فیلڈ میں بیسیکلی اس فیلڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں نا ان سے زیادہ باقی سب کو آتا ہے تو وہ اپنی بڑی پکی رائے دیتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز جس کو جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم کے غرور سے بچو. علم کا غرور کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو لگنے لگ جاتا ہے کہ جی بس مجھے آتا ہے, میں نے 20 اور 25 سال اس کتاب کے یا اس چیز کے اوپر اتنی ریسرچ کر لی, اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو میرے سمیت دنیا کا ہر آدمی جو یہ کلیم کرے کہ جی مجھے آتا ہے,
اس کا مطلب ہے اسے کچھ نہیں آتا. وہ میرا بھیکا ایک شعر ہے، بھیکا بات اگم کی جو کہن سنن میں نہ، جو کہے سو جانے نہ، جو جانے سو کہے نہ. بالکل ٹھیک ہے شاہ جی، آپ کی گفتگو سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب، اگر کوئی بھی اس کتاب کو پڑھے گا نا تو یہ کتاب اس انسان کے ظرف کے مطابق اس پہ کھلتی ہے. ایسے ہی جتنا اس کا ظرف ہوگا وہ اتنا اس میں سے کوئی موتی سمیٹ لے گا. بالکل میں ایسے ہی. آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اس کتاب کے ریڈر ہیں، آپ کو اس کتاب میں جو سب سے خوبصورت چیپٹر لگا ہے یا سب سے خوبصورت کوئی آپ کو مضمون لگا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر جو البونی نے لکھا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار اور رموز وہ کرتی کیا ہے، اس میں اس کی اعداد کیا ہیں، اس کی حرفی طاقت کیا ہے، اس کی لفظی طاقت کیا ہے، اس کے نمبرز کیا ہیں، اس کی طاقت تاثیر کیا ہے، وہ اثر کیسے کرتی ہے، اس سے اچھا کوئی اور نہیں لکھ سکا. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ قرآن پاک میں یہ ایسی کون سی صورت ہے جو قرآن پاک میں بار 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 آ رہی ہے؟ مطلب سوائے ایک سورت توبہ کے باقی ہر سورت کے جو ہے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بلکہ سورہ ابراہیم میں تو 2 مرتبہ ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس کی کتنی تاثیر ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے راز کیا ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کی تاثیر نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کیوں بجھا دی تھی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں لکھا ہوا تھا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھتے تھے انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آغاز کرتے تھے، کیوں؟ کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی طاقت کیوں ہے کہ وہ جو ہے وہ نبیوں کی مدد کرتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے اوپر جو ہے وہ یہ لکھا ہوا تھا؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو اسرار اور رموز ہیں جس کے اوپر البونی نے لکھا ہے، یہ اتنے بڑے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ کائنات کے بہت بڑے رازوں میں سے ہے، بہت بڑے رازوں میں سے ہے. البونی نے اس کے اوپر بہت زبردست لکھا ہوا ہے. یعنی اس کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار و رموز پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہوئی ہے. میں اپنی زندگی میں بھی ایک ایسے درویش سے ملا تھا جو مضبوط جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر ایسی تھی کہ وہ جب ان کے اوپر اسرار کھلنے شروع ہوئے تو وہ مجذوب ہو گئے، اور بس پھر وہ یہی کہتے پھرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں گا بسم اللہ کی ہے. اسم اللہ کیا ہے، اس کا راز آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا. بے اسم اللہ، اللہ کے اسم کے ساتھ، اس کے اندر بہت راز ہیں. آپ کو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جو اس کتاب میں جو ہے اس کے اسرار اور رموز کے اوپر جتنی خوبصورت بات کی ہوئی ہے میں نے بہت کم کتابوں میں پڑھی ہے. اس لیے مجھے یہ شمس المعارف جو ہے اس کی کچھ سمجھ آتی ہے تھوڑی بہت. میں کبھی کلیم نہیں کرتا کہ مجھے کوئی بہت زیادہ آتا ہے، میں عام سا آدمی ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس کتاب میں اگر آپ کے اندر یعنی مٹی زرخیز ہو نا، مٹی زرخیز ہو تو یہ بہت خوبصورت فصل دینے والی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کتاب ہے. اس کا بیج بڑا اچھا ہے، لیکن ہاں وہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر مٹی ہی بنجر ہے، کلر ہے، شور والی زمین ہے تو دنیا کا بہترین بیج لگاتے ہیں، ضائع ہو جائے. اچھا شاہ جی، آپ جیسے یہ بتا رہے تھے کہ کچھ عرصہ، کچھ سینکڑوں سالوں تک یہ کتاب صفحہ ہستی سے غائب رہی ہے، ہاں جی. تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ کتاب سب کے سامنے آ گئی ہے؟ یہ قدرت کے کام ہوتے ہیں. دیکھیں جی، بعض اوقات قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں. قرآن پاک تو ایک اٹرنل کتاب ہے نا، یہ تو زمین آسمان کا سب سے بڑا اللہ کا معجزہ ہے قرآن پاک. تو قرآن پاک جس کتاب میں شروع میں آغاز میں اللہ کہتا ہے لا ریب فیہ کتاب ہے، جس کے اندر کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، ان کی آیات کا مطلب بھی جو ہے وہ کسی خاص وقت کے اوپر کھلتا ہے. سبا بطون جو ہیں قرآن پاک کے، یعنی ایک ایک چیز کی ایک ایک ڈائمنشن ہے. اسی طرح جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ 7 زمینیں ہم نے پیدا کی ہیں اور 7 آسمان ہی ان جیسے، اور جن کے اوپر اللہ کا فضل پہم نازل ہوتا رہتا ہے. تو لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ جی اس کے بارے میں رائے دیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں ان کے بارے میں اپنی رائے دوں گا تو تم کافر ہو جاؤ گے. یعنی ایسے علوم ہوتے ہیں جو ہر بندے کے لیے ہوتے نہیں ہیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ نے جو ہے وہ ایک روایت ہے ان سے کہ جی مجھے رسول اللہ سے 2 علم ملے، ایک علم میں نے عام کر دیا اور ایک دوسرا عام کروں تو تم ہی لوگ ہوگے جو مجھے قتل کر دو گے. تو اسی طرح یہ جو ہے وہ کچھ چیزیں، یعنی انسان آپ سمجھ لیں کہ زہر کیا ہے. زہر
ہر وہ چیز ہے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ایکسیسو ہے. فوڈ پوائزننگ جو ہوتی ہے، آپ کا کھانا بھی اگر آپ ایکسیسو کھا لیں تو وہ آپ کو زہر بن جاتا ہے. آپ کی ضرورت اور آپ کی کیپیسٹی، آپ کی طاقت، آپ کی استطاعت سے زیادہ جو چیز ہوگی وہ زہر بن جائے. جیسے کوئی میڈیسن ہی ہم اپنی ہاں، ضرورت سے زیادہ کھا لیں تو وہ بھی زہر ہے. اوور ڈوز ہو جائے تو وہ زہر بن جاتی ہے. اسی طرح اللہ کی انرجی بھی ایک وقت سے زیادہ ہو جائے. یعنی آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سورج کے کتنا قریب جا سکتے ہیں. سورج ہلکا سا قریب آتا ہے تو گرمیاں آپ سے برداشت نہیں ہوتی. تو یہ قدرت کی کھیل ہے. گاڈ ہیز ہز اون پلانس. تو یہ کائنات کا بنایا ہوا سسٹم ہے جو اللہ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. اور یہ عام لوگوں کے لیے تو بہرحال یہ کتاب ہے نہیں. یہ کتاب ایسی نہیں ہے جو عام لوگوں کے لیے جس کے راز کھلیں، کیونکہ اس میں 14 ڈائمینشنز کا ذکر ہے، جس میں ان مخلوقات کا ذکر ہے جو مختلف آسمانوں کے اوپر ہیں، ان مخلوقات سے انٹریکشن کا ذکر ہے، ان مخلوقات کے ساتھ ریلیشنز کا ذکر ہے. اور یہ جو ہے وہ جیسے سخی سلطان بہو نے کہا تھا 14 طبق دلے دے اندر تمبو منگن تانے ہو، تو اس کتاب میں بھی 14 ڈائمینشنز کا ذکر ہے، 7 زمینوں کا، 7 آسمان کا، 7 جو ہیں وہ فزیکل ہیپننگز ہیں اور 7 جو ہیں وہ باطنی ہیپننگز ہیں. 7 جہان ظاہری ہیں، 7 جہان باطنی ہیں. تو ایک ایک چیز میں انہوں نے ذکر کیا ہوا. اور یہ کتاب بڑی مضبوط کتاب ہے. اس میں تو ایسی کوئی مجھے تو، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے آتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ لوگوں کو سمجھ آئی ہو، لیکن مجھے تو جتنی سمجھ آئی ہے اس کے مطابق یہ کتاب بہت شاندار کتاب ہے. شاہ جی، کیا اس کتاب کو سمجھنے والا ان 14 ڈائمینشنز میں سفر کر سکتا ہے جو اس کو سمجھ جائے؟ اگر کوئی سمجھ جائے تو ضرور کر سکتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی گائیڈ تو چاہیے. جیسے البونی نے ایسے ہی تھوڑی کہا تھا کہ یہ نااہل کو کتاب نہ دی جائے. نااہل کیا ہوتا ہے؟ جو خود سے پڑھنے کی، خود سے سمجھنے کی کوشش کرے. یعنی بچہ بھی جو ہے وہ خود سے پڑھ کے، اس کو کوئی نہ کوئی پڑھانے والا، کو ماں باپ ہی ہو، اسکول کالج نہ ہو تو ہوم ٹیوشن ہی ہو، ہوم سکولنگ ہی ہو، لیکن ہوم سکولنگ میں بچہ کام تو کر رہا ہو نا، کچھ سیکھنے والا ہو. یعنی جس کے اندر، میں نے آپ کو بھی عرض کیا ہے کہ اگر مٹی زرخیز ہے تو فصل بہت اچھی لگ سکتی ہے، لیکن اگر مٹی میں کلر ہے، شور ہے، تو بیج ڈالتے جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا. شاہ جی، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس کتاب کے ذریعے جنات کو قابو کرنے کے لیے مختلف عملیات کرتے ہیں، مختلف تعویذات لکھتے ہیں. آپ کے مطابق جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے اس کتاب کے ذریعے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس میں ڈائمینشنز کا ذکر ہے، مخلوقات کا ذکر ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھائیے، آپ نے مخلوقات کو قابو کر کے کرنا کیا ہے؟ آپ اشرف المخلوق ہیں. آپ کو اللہ نے طاقت اس لیے دی ہے کہ جو مخلوق آپ سے طاقتور نہیں ہے، آپ جتنی اس کو آپ قید کر لیں. آپ کو اللہ نے طاقت اس لیے دی ہے کہ آپ جو ہے وہ جنات کو قابو کر کے تو ان سے اپنے کام کرواتے رہیں. آپ نے کرنا کیا ہے؟ ہاں، اس کتاب میں ایسی چیزیں ضرور ہیں کہ جس سے آپ دوستی کر سکتے ہیں مختلف مخلوقات سے، جس سے آپ جو ہے وہ مختلف مخلوقات کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، ان سے مدد مانگ سکتے ہیں. جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی روایات میں بھی لکھتا ہے کہ فرشتے نے ان کو جو ہے وہ علاج بتایا تھا. فرشتے دوائیاں بھی بتا دیتے ہیں، جنات بھی بعض اوقات کوئی چیزوں کا حل بتا دیتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ان کو قابو کر لیں اور ان کو باندھ لیں اور ان سے اپنے کام لیں اور زبردستی کریں اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں. اور تو وہ تو پھر یہ جو ہے یہ کتاب آپ کے لیے وہ بال بن جائے گی، تو آپ کو تباہ و برباد کر دے گی، آپ کے پاس پلے چھوڑے گی کچھ نہیں. آپ اس کتاب کو سمجھتے کہ یہ 2 دھاری تلوار ہے. اور وہ ٹیپو سلطان کا ایک جملہ مجھے اس ضمن میں یاد آ گیا کہ 2 دھاری تلوار، وہ پورنیا پنڈت جو تھا اس کے ساتھ ہوتا تھا، تو وہ 2 دھاری، یعنی اس کی ایک طرف بھی دھار ہوتی تھی، دوسری طرف بھی دھار. ٹیپو سلطان نے اسے کہا تھا کہ 2 دھاری تلوار چلاتے ہوئے احتیاط کرنا، اس کی ایک دھار ہمیشہ اپنی گردن کی طرف ہوتی ہے. بالکل. تو یہ 2 دھاری تلوار ہے، یہ اس کی ایک جو ہے وہ دھار آپ کی گردن کی طرف ہے، ایک دوسری طرف ہے. آپ نے کام کر لینے، ذرا سا ہاتھ آپ کا ادھر ہوا تو اس نے آپ کی گردن بھی کاٹ دینی ہے، اس نے آپ کا بھی لحاظ نہیں کرنا. یعنی یہ اتنی خطرناک، یہ اتنی، بالکل ایسے ہی آتش پرست 1000 سال تک آگ کی پوجا کرتا رہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی آگ کے اندر گرے گا وہ جلا دے گی. اس نے تو اپنی فطرت نہیں بدلنی، مطلب آگ نے تو لحاظ نہیں کرنا کہ یہ میرا پجاری ہے اور اس نے بڑے 1000 سال میری جو ہے وہ خدمت کی ہے اور بس اب میں، وہ تو جلا کے راکھ کر دے گی. آپ شاہ جی، پھر یہ کتاب آپ کس کو ریکمینڈ کریں گے؟ اگر یہ اتنی خطرناک کتاب، میں تو خود مجھے ڈر لگنے لگ گیا اس کتاب سے، تو کوئی ایسا شخص ہے جسے ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ بالکل ریکمینڈ کرنا چاہیے، کیوں نہیں. کتاب لکھی کس لیے جاتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے.
تو یہ کتاب جو ہے نا، میں اپنے طور پہ میں پھر کہتا ہوں کہ میں علمی میری حیثیت کو نہیں ہے، عام سا آدمی ہوں، لیکن یہ کتاب اس کو پڑھنی چاہیے جس کو الکیمی کا علم ہے، جس کو کاسمولوجی کا علم ہے، جس کو تھوڑا بہت بیسکس کم از کم پتہ ہے، جس کو اسٹرالوجی کا، اسٹرونومی کا علم ہے، یعنی علم فلکیات کا، علم نجوم کا علم ہے، جس کو جو ہے وہ علم جفر کا تھوڑا بہت بیسک علم ہے، وہ اس کو پڑھے گا تو یہ اس کو پالش کر دے گی۔ لیکن اگر کوئی صرف اس کو جو ہے وہ وردوں وظیفوں چلوں کے لیے پڑھے گا، جن بھوت قابو کرنے کے لیے پڑھے گا، تو تباہ و برباد بھی کر دے گی۔ تو وہ کوئی جن اس کو قابو کر کے نہ لے جائیں۔ ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے جی، پھر کسی وقت جو ہے وہ انسان جن قابو کرتا ہے، کسی وقت چڑیلیں بندے کو قابو کر لیتی، پھنس جائے گا وہ، یعنی کہ وہ تو ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، نقصان کرتی ہے۔ شاہ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ کا ٹائم لیا، اور آپ کے اس گفتگو سے ہمارے ناظرین ان کو بہت سی انفارمیشن اس کتاب کے بارے میں ملی ہے۔ تو اس طرح کے ناظرین ٹاپکس آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے، اور شاہ صاحب کا قیمتی ٹائم ہم لیتے رہیں گے تاکہ میرے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا۔ آپ کا کمنٹس کرنا، آپ کا لائک کرنا، یہ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔